عمران خان سے غداری کرنا بہت مہنگا پڑ گیا ہے۔ اللہ کا عذاب تو آنا ہی تھا۔ یہ ہیں لاہور کے پہلے لوٹے، حلقہ این اے 121 سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر عمران خان کے نام کے اوپر کامیاب ہوئے اور نون لیگ کے اندر شامل ہو گئے۔ مریم نواز نے ٹھیک کہا تھا کہ لوٹوں کی اصل جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے۔ اب یہ بالکل اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے جو حلفیہ بیان دیا تھا قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر بیان دیا تھا کہ میں ووٹ اگر آپ مجھے دیں گے، میں عمران خان کے نام کے اوپر کامیاب ہوا تو میں ہمیشہ عمران خان کا وفادار ساتھی رہوں گا، میں ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہوں گا، عمران خان سے غداری نہیں کہوں گا۔ اور اب یہ نون لیگ کے اندر شامل ہو گئے ہیں اور ان کے فوکل پرسن نے کہا ہے کہ یہ رات سے غائب ہیں، ان کو نامعلوم لوگوں نے اغوا کر لیا تھا اور اب یہ برآمد ہوئے مریم نواز کے گھر سے۔ لیکن اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ لیکن نون لیگ کا وتیرہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ سیاست ہی اسی طرح کی گھٹیا کرتے آئے۔ یہ تحریک انصاف کا لاہور کا جنرل سیکریٹری تھا۔ مریم نواز کو شرم آنی چاہیے تھی اس کو اپنی پارٹی کے اندر شامل کرنے سے پہلے۔ اس نے نون لیگ کے شیخ روحیل اصغر کو بدترین شکست دی تھی، لیکن صرف عمران خان کے نام کے اوپر۔ عمران خان نے ایک دفعہ فیصل آباد کا دورہ کیا تھا اور اس نے کہا تھا جب تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف ہوئی تو پورے پاکستان کا دورہ کیا۔ لوٹوں کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا کہ فیصل آباد سے اگر کوئی لوٹا کامیاب ہوا تو میں زندگی بھر فیصل آباد نہیں آؤں گا۔ لیکن 2024 کے ان انتخابات میں کوئی لوٹا کامیاب نہیں ہوا۔ ساری سیٹیں عمران خان نے اپنے نام کی ہیں، جنگ سے بھی اپنے نام کی ہیں، اور جتنے لوٹے 2022 میں بنے، 2023 میں بنے، وہ سارے کے سارے لوٹے جو ہیں وہ اس وقت کوڑے دان کے اندر جا چکے ہیں۔ ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عمران خان کی یہ بات تو سچ ثابت ہوئی ہے۔ دوسری بات، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آگے ذرا میں بعد میں جاتا ہوں، 2-3 امپورٹنٹ اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچانی ہے، کچھ اور لوٹوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو ہمیشہ جب منڈی لگتی ہے تو خریدار تو موجود ہوتے ہیں، لیکن اس سب کا ذمہ دار میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان چھینا۔ اگر ان کا انتخابی نشان ہوتا ان کے پاس تو جو 63A ہے وہ لاگو ہوتا اور کبھی بھی یہ لوگ پارٹی نہ چھوڑتے۔ اس سب کا ذمہ دار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب انتخابات میں دھاندلی کا نوٹس لیں گے؟ اور اس جو ضمیروں کی منڈی لگائی گئی ہے، یہ جو لوگوں کے ضمیر خریدنے کی بولی لگائی جا رہی ہے، یہ جو غیرتوں کو بیچا جا رہا ہے، یہ جو قرآن پاک کے اوپر حلف لے کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر جیت کر، عمران خان کے نام کے اوپر جیت کر اب یہ بولی لگائی جا رہی ہے، دوسری پارٹیوں میں شامل کیا جا رہا ہے دھونس دھمکی دباؤ کے ذریعے، اس سب کے ذمہ دار کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے؟ آپ نے کامنٹ باکس میں بتانا ہے۔ لازمی ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا، جو لوگ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب یہ جو ان کا وہ بیان ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اینڈ کے اوپر میں آپ کو ذرا امپورٹنٹ اپڈیٹس دکھاتا ہوں۔ اس بیان کی وجہ سے حلقہ این اے 121 میں ان کو کامیابی ملی تھی۔ یہ بیان ذرا غور سے سنیے گا۔ میں آگے ذرا آپ کو یہ ان کا بیان ایاک نعبد و ایاک نستعین سے انہوں نے آغاز کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں عمران خان کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، میں حلف دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ لعنت ہو ایسی سیاست کے اوپر۔ اب کہہ رہا ہے میں اپنے حلقے کی عوام کے لیے گیا ہوں، لیکن اب اس کا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ تو جیت گیا عمران خان کے نام کے اوپر، لیکن اب ساری زندگی کی سیاست اس کی ختم ہو چکی ہے۔ اس دفعہ عوام نے کہا تھا کہ آپ کو ووٹ اس لیے دیں گے کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ خان کے نام کے اوپر کامیاب ہوئے۔ اچھا، اب ذرا میں آگے چلتا ہوں۔ جو اب امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں، جو اب یہ دیکھیے، یہ بلکہ جو میں نے بات کی ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ لوٹوں کی اصل جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے، اور پھر لوٹے اپنی اصل جگہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ کیا کوئنسیڈنس ہے بھٹی صاحب، شاید میرا اور ان کا دماغ اس حوالے سے بڑا سیم ہے۔ اچھا، اب
جو باقاعدہ سے پلاننگ کی جا رہی ہے نواز شریف کو صدر بنانے کی, بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کی, لیکن ان سب کے اوپر پانی پھرنے والا ہے, ان کی پلاننگ کے اوپر پانی پھرنے والا ہے وہ اس طرح سے کہ کے پی کے اندر تو 2/3 اکثریت پی ٹی آئی کے پاس ہے, وہاں سے اب کے پی کے اندر ساری کی ساری سینٹ کی سیٹیں بھی جناب تحریک انصاف جیتے گی اور اپنا نیا چیئرمین سینٹ بنائے گی اگلے مہینے انتخابات مارچ کے اندر جو سینٹ کے ہونے ہیں. پھر اس کے علاوہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس 150 سے زائد سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر, وہاں سے بھی پی ٹی آئی اپنے سینیٹر, تو سب سے بڑی جماعت سینٹ کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر, کے پی کے اندر, پنجاب کے اندر اور باقی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہروایا گیا پی ٹی آئی کو. کراچی کے اندر ایم کیو ایم 1 سیٹ نہیں جیت سکتی تھی, اس کو 17 سیٹیں دے دی ہیں. تو صرف تحریک انصاف ہے اور صرف یہ کامیابی عمران خان کی ہے. اچھا, آج یہ دیکھیے حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وسیم قادر کو اغوا وغیرہ کوئی نہیں کیا گیا اور اغوا کی خبر اس نے خود چلائی تھی, بات پیسوں کے اوپر مکی ہے. اقبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں. میں آپ کو وہ 22 لوٹے یاد کروا دوں جنہوں نے عمران خان سے 2022 میں تحریک عدم اعتماد میں غداری کی تھی. ایک بندہ مجھے بتا دیں جو اس وقت کامیاب ہوا. 1 سال ہوا, ابے 1 سال بھی نہیں ہوا ابھی تک اس بات کو. ایک بندہ مجھے بتا دیں. آپ 2000 پنجاب کے اندر جنہوں نے خان سے غداری کی تھی, ایک بندہ مجھے بتا دیں وہ کامیاب ہوا ہو. ایک بھی کامیاب نہیں ہوا. آپ غداری, آپ لوٹا اپنی مرضی سے بنتے ہیں, پھر آپ ساری زندگی لوٹے رہتے ہیں. آپ اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ شیشے کے اندر کیا منہ دیکھیں گے کہ آپ اتنی بڑی بددیانتی, اتنی بڑی اخلاقی بددیانتی آپ کرتے ہیں جب آپ نام کسی اور کا لے کے ووٹ استعمال کرتے ہیں. آپ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی ایمان نہیں ہوتا, کوئی دین نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس جرم کی سزا ملنی چاہیے. اس جرم کی سزا یہ نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے. اس جرم, ایک تو ووٹ چوری کرنے کے اوپر بھی قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اور یہ اپنا ایمان بیچنے کے اوپر بھی اس کو تا حیات ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے اور اس بندے کے اوپر بھی قتل کا یا کوئی بہت بڑا جرم کا مقدمہ اس کے اوپر درج کیا جانا چاہیے. اتنی بڑی اخلاقی اور بددیانتی آپ کرتے ہیں اپنے ووٹرز کے ساتھ, لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. آپ جناب چلے گئے, جناب میں اپنے حلقے کی عوام لعنت بھیجتی ہے تمہارے اوپر. وہ احتجاج کے لیے کل نکل رہے ہیں اور وہ نکل رہے ہیں احتجاج کے لیے اور وہ جائیں گے ہائی کورٹ کے اندر اور وہ کہیں گے جناب اس سیٹ پہ دوبارہ الیکشن کروایا جائے اور دوبارہ اس کی منجی ٹھکے گی اور دوبارہ جب یہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر کھڑا ہوگا یا آزاد بھی کھڑا ہوگا تو اس کو 1000 ووٹ بھی نہیں ملے گا. یہ ان کی کل اوقات ہے. اور جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے عمران خان کے حوالے سے, تو اب پوری دنیا یہ مان رہی ہے, ایون بائیڈن کو مشورہ دے دیا گیا ہے کانگریس مینز کی جانب سے, سینیٹرز کی جانب سے کہ آپ پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں, اور وہ بھی پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا. یورپی یونین, برطانیہ سارے کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے, اس کی انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے. ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا, جو لوگ نئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے. اگلی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.